السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بار بار موصول ہوتا ہے اور سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپ اور فیس بک وغیرہ پر بھی یہ سوال بار بار سامنے آیا، تو آج ہم اس بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری جو شخص سب سے پہلے دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین اور سامعین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو اب یہ جو بات ہے، یہ جو سوال ہے، بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں اور یا واٹس ایپ گروپوں پر یہ میسج سینڈ کرتے ہیں یا فیس بک وغیرہ پر، اور آگے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص اسے آگے شیئر کرتا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو یہ من گڑت بات ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے، تو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو مسلمان کی کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ نیک اعمال کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اور ایسے عمل کریں کہ وہ جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ تو اب جیسے یہ سوال بار بار آتا ہے اور لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور اس کو پھر حدیث کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو یہ من گڑت بات ہے اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ کیونکہ اگر ایک بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی اور کوئی شخص اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بناتا ہے۔ تو ہمیں ایسے باتوں سے اجتناب کرنے چاہیے اور ایسے باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی میسج یا کوئی پیغام یا کوئی پوسٹر ہمیں موصول ہو جائے تو ہم اسے آگے شیئر کرنے کے بجائے سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ آیا یہ حدیث ہے یا نہیں، اور اس حدیث صحیح ہے
یا ضعیف ہے یا من گڑت ہے، اور اگر خود تحقیق نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کرام مفتیان اعظام موجود ہیں، ہم ان سے رجوع فرمائیں، ہم ان سے جو ہے اس بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو انشاءاللہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرا سب کو یہ پیغام ہے اور سب سے یہ التماس اور گزارش ہے کہ ایسے پوسٹوں سے اور ایسے میسیجز سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔